وہ شہر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر پانی میں چپکلی گر کر مر جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس پانی سے وضو اور غسل کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ اگر چپکلی چوٹی ہو، جیسے کہ عام طور پر گھروں میں رہنے والی چپکلیاں ہوتی ہیں، تو چونکہ ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی صورت میں چوٹی چپکلی جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو کہ پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر وہ پانی نقصان دہ ہو تو تبھی نقطہ نظر سے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر چپکلی بڑی تھی، جیسے کہ کھیتوں اور جنگلوں میں رہنے والی چپکلیاں ہوتی ہیں، تو چونکہ ان میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اس لیے اس کے مرنے سے پانی ناپاک ہوتا ہے، اور اس صورت میں مذکورہ پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ فتاوی ہندیہ میں ہے، وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقَارِبِ وَنَحْوِهَا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ اور کفایت المفتی میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ چپکلی میں دم سائل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے پانی میں مرنے سے یا پھولنے پھٹنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل بھی فقہ کی کتابوں میں صاف طور پر لکھی ہے، وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا يُنَجِّسُهُ الْمَاءَ، یعنی ایسے جانور کا پانی میں مر جانا جس میں دم سائل نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں کرتا۔ لہٰذا اس قاعدے کے ماتحت سام ابرس سے کوئی ایسا جانور مراد ہو سکتا ہے جس میں دم سائل ہو، مثلا گرگٹ جس میں دم سائل ہوتا ہے۔ سام ابرس میں گرگٹ چپکلی دونوں شامل ہیں۔ جوہرۃ النیرہ شرح قدوری میں سام ابرس کی تفسیر میں الوضع الکبیر اسی لیے لکھا ہے، یعنی بڑا گرگٹ جس میں دم سائل ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔